أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حضرات گرامی، گزشتہ 2 ہفتوں سے 10 دنوں سے مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا جو تیسرا حرم ہے، وہاں کے رہنے والے باشندوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسے حملے اسرائیل کی جانب سے، یہود کی جانب سے ایسے شدید حملے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے پریشان اور سرگردہ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ حالت آج کی کوئی پہلی حالت اور نئی حالت نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور ایک زمانے سے، ایک عرصے سے یہ ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ مقدس مقام ہے جو انبیاء کرام کا مرکز ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام فلسطین سے تعلق رکھنے والے ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کی وفات اسی شہر کے اندر ہوتی ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی قبریں وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ یا فلسطین وہ مقام ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد کے طور پر بنایا ہے۔ خانہ کعبہ سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر، اور اگر کوئی دوسرا گھر ہے اس روئے زمین پر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تو وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا وہ گھر ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلی مرتبہ بنایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، خانہ کعبہ۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا ثم ایّن، اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم بینہما، ان دونوں گھروں کے بنائے جانے کے درمیان کی مدت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاما، 40 سال، یعنی 40 سال کے گیپ میں ان دونوں گھروں کو بنایا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے محدثین اور اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی اول تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہترین طور پر اس کی تعمیر کی تھی، اسی وجہ سے ان کی طرف اس کی تعمیر کی نسبت کی جاتی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس گھر کی اول تعمیر کرنے والے نہیں تھے، اس گھر کو پہلے بنایا گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، انہوں نے بہت سارے آثار اور بہت سارے دلائل ذکر کیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہی اس گھر کی تعمیر ہوئی۔ اور راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں گھروں کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی اور فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر کی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد وہاں سے نکلے تقریباً 40 سال کی مدت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، ورنہ 40 سال کی مدت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے درمیان 100 سالوں کا فاصلہ ہوتا ہے، ہزار آدھے ہزار سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 40 سال جو ہیں یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اول تعمیر جو اس گھر کی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے کی گئی۔ یہ وہ گھر ہے، یہ مسجد اقصیٰ وہ گھر ہے، مسجد اقصیٰ جہاں پر واقع فلسطین یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سکون کی جگہ قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کا برا کرے جنہوں نے اس سکون والے گھر کو شدت والا گھر بنا دیا، اس سکون والے گھر کو تکلیف والا گھر بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المؤمنون کے اندر وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنایا،
وآویناہما اور ہم نے ان کو پناہ دی، ان کو جگہ دی، الی ربوۃ ایک ایسے علاقے میں، ایک ایسے مقام میں، ذات قرار و معین جو قرار والا، سکون والا اور ہر طرح کی آسائش والا مقام تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر فلسطین کو، مسجد الاقصیٰ کو خصوصاً سکون کی جگہ قرار دیا۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو عطا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فلسطین کو عطا کیا۔ یہ فلسطین جو آج فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پہلے شام کے علاقے میں داخل تھا۔ آج یہ جو فلسطین کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ سوریہ ہو، چاہے اس کے اور اطراف کے علاقے، یہ سارے کے سارے علاقے پہلے شام میں ذکر کیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، جس شام میں فلسطین بھی داخل ہے۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اس جگہ اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت پر اگر میں باتیں بیان کرتا چلا جاؤں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے نظر میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تاریخی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں کیا کچھ ہوا، کیسے لوگ آئے، کیسے قبضے ہوئے، کون کون رہے، کیسی کیسی حکومتوں نے وہاں پر حکومت کی، اور آج جو اسرائیل کی جانب سے، یہود کی جانب سے یہ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ اس جگہ کے حقدار ہم ہیں، اس جگہ کے مستحق ہم ہیں، یہ لوگ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اس تاریخ کو جاننا ضروری ہے۔ بچوں کو بھی جاننا ضروری ہے، ہماری خواتین کو بھی جاننا ضروری ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی جاننا ضروری ہے، اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ کل ہی جب میں نے یہ عنوان ذکر کیا، لوگوں کی نظروں میں آیا، بہت سارے لوگوں نے میسج کیے کہ آپ تھوڑی سی تاریخ بتا دیں اس کی، تو میں نے کہا اس کی تاریخ لمبی ہے، تاریخ خطبے میں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی، اور وہ خطبہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس کی تاریخ کا صحیح علم ہوگا۔ اور اسی وجہ سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھیں، اور آپ آج کے اس خطبے میں خصوصی طور پر تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں جس ترتیب سے تاریخ ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر ایک چیز بھی آپ سے مس ہوئی، اگر ایک چیز بھی آپ سے چھوٹ گئی، تو جو دعوے ہیں، جو باتیں ہیں، وہ صحیح طور پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں انشاءاللہ اس کی تاریخ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور وہ تاریخ ذکر کر رہا ہوں جس کو باوثوق، جن کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے، جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان اہل تاریخ نے اس کی تاریخ کو ذکر کیا۔ یہ فلسطین، یہ مسجد اقصیٰ، اس کا فلسطین نام بہت بعد میں پڑا، پہلے اس کو قدس کہا جاتا تھا، جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے وہ علاقہ آج بھی، وہ شہر آج بھی قدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے آس پاس کے شہروں کو کنعانیوں نے جنہوں نے بعد میں حکومت کی، ان کے زمانے میں اس کا نام فلسطین رکھا گیا۔ فلسطین کی تاریخ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سب سے زیادہ پرانی جو تاریخ ہے آثار قدیمہ کے اعتبار سے، وہ یہ بتاتی ہے کہ فلسطین کے اول جو باشندے ہیں وہ نطوفی خاندان کے، اور یہ نطوفی خاندان ایسا ہے، یہ نطوفی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، یہ کن کی اولاد تھے، کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیسے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ رہتے تھے۔ جو آثار قدیمہ لوگوں کو ملے، سائنٹسٹ کو ملے، ان لوگوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اس کی تاریخ بہت پرانی، تو نطوفی خاندان یہ سب سے پہلے باشندے، اور یہیں سے دیکھیں تاریخ کی ابتدا سے ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہود جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہاں کے باشندے ہیں، وہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے، وہاں کے باشندے نہیں۔ میں ذکر کروں گا کہ یہود وہاں پر کیسے گئے۔ تو پہلا جو ہمیں علم ملتا ہے، ذکر ملتا ہے، وہ نطوفی خاندان کا ملتا ہے۔ اس کے بعد جو خاندان آیا اور جو وہاں پر رہا، جس کے بارے میں تھوڑی زیادہ معلومات ہمارے پاس آئیں، وہ کنعانی قبیلہ ہے۔ کنعان قبیلہ جو ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، حام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مشہور ہوئے، سام، حام اور یافث۔ تو حام جو تھے ان کے ایک بیٹے تھے یافث، تو حام کے بیٹے تھے کنعان، یافث تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو حام کے بیٹے جو کنعان تھے، ان کی نسل سے جتنے افراد تھے، ان کو کنعانی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایک زمانے میں آ کر کے فلسطین میں رہے، قدس میں رہے، اور ان کے بھی آثار قدیمہ سے نشانات ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمبی مدت گزاری، لیکن بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا کہ کس نے حکومت کی، کون بادشاہ ہوا، کون خلیفہ ہوا، یہ ساری تفصیلات نہیں ملتی۔ تھوڑا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں بہترین تذکرہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، وہ اس بات کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی بنائے گئے عراق میں تھے اس وقت، یعنی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ کے آبا اور اجداد تھے، جہاں آپ کے اقربا تھے، رشتہ دار تھے، عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔
لیکن وہ واقعہ آپ نے سنا ہے جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تو ان کے والد نے کہا کہ لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، تم مجھے چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جاؤ. واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور ہجرت کرتے ہوئے ان کی اہلیہ آپ کے ساتھ میں تھی حضرت سارہ علیہ السلام، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور یہ حضرت لوط علیہ السلام، ان لوگوں نے مصر کے راستے سفر کرتے ہوئے یہ لوگ وہاں پر فلسطین میں پہنچے تھے. اور مصر کے راستے سفر کرتے ہوئے، یعنی مصر وہی علاقہ ہے جہاں صحیح بخاری میں جس کے بارے میں ذکر ہے کہ جب آپ مصر میں پہنچے تھے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالی تھی، حضرت سارہ علیہ السلام پر. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کا قانون معلوم تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بہن ہے تو پھر کوئی بھی ان کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنی بیوی کو اپنی بہن قرار دیا تھا. صحیح بخاری میں واقعہ مذکور ہے. وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کہاں پہنچے؟ فلسطین. ہجرت کر کے پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ایک ایسی سرزمین میں ان کو بھیجا جس سرزمین میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کی بات کی اور یہاں پر فلسطین کی بات کی، ارض مقدسہ کی بات کی اور کہا کہ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہم نے برکت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے اس سرزمین کے مقام کو بتا دیا کہ سرزمین کتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رہے فلسطین میں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو تھوڑے عرصے کے بعد ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا جہاں پر عذاب آ گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام جو بیٹے تھے وہ فلسطین میں ہی رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ان کو چھوڑ کر کے مکہ میں آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو کہاں چھوڑا؟ مکے میں چھوڑا. فلسطین میں کون رہے؟ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام رہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے. یہ سب فلسطین میں رہے. اب یہاں سے دیکھو، اگر یہود جب بات کرتے ہیں، اسرائیلی حکومت جب بات کرتی ہے اور اپنا قبضہ وہاں پر دکھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ لوگ ذکر کرتے ہیں. اب حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں پر تھے فلسطین میں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں پر رہے. لیکن آپ نے جو تاریخ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کیا اس تاریخ کے حساب سے یہ لوگ وہاں کے اصل باشندے تھے؟ ہمارا جھگڑا انبیاء کرام سے نہیں ہے، علاقوں کو لے کر کے نہیں ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی اس بات پر آپ غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کے اصل باشندے نہیں ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اصل باشندے نہیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اصل باشندے نہیں. یہ لوگ مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے آئے، عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہاجر میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام مہاجر میں سے، یعقوب علیہ السلام مہاجر میں سے. تو یہیں سے ان کا دعویٰ بالکل رد ہو جاتا ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں، ہمارا یہاں کی سرزمین پر حق ہے، اور اسی بات کو وہ لوگ ذکر کر کے ہر طرح کے ظلم کو اور ہر طرح کے ستم کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اس ملک میں آئے گا، ہمارے اس علاقے میں آئے گا، ہم اس کو نکال کر کے بھگا سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام رہے بھال تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر رہے. پھر وہ واقعہ آپ کو یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا. ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گیا، اور کہاں لے کر کے گیا؟ مصر لے کر کے گیا. مصر میں لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا. پھر یوسف علیہ السلام کا پورا لمبا واقعہ، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا. جب 7 سال قحط سالی کے آئے اور کوئی اس قحط سالی کو سنبھالنے والا نہیں تھا، مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مصر کے بادشاہ سے اجعلنی علی خزائن الارض، تو مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دو، میں دیکھ لیتا ہوں، میں ہینڈل کر لوں گا پورا معاملہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بھی بنے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے تو پھر یہاں سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آل و اولاد کو لے کر کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں آئے. فلسطین چھوڑ دیا انہوں نے. یعنی اگر یہ لوگ فلسطین کے اصل باشندے ہوتے تو فلسطین میں رہتے. اصل باشندے نہیں تھے، عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے. کیوں ہجرت کر کے آئے تھے؟ تاکہ وہاں پر سکون سے زندگی گزار سکے، اچھی جگہ ہے. اب وہاں اگر سکون نہیں ہے، وہاں پر قحط سالی کا معاملہ تھا. آپ نے قرآن کریم میں واقعہ پڑھا سنا
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیجتے تھے مصر، راشن لانے کے لیے بھیجتے تھے، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. وہاں زندگی اچھی نہیں تھی، وہاں زندگی مشکل ہو گئی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل و اولاد کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، جو ایک قول کے مطابق تو وزیر خزانہ تھے اور دوسرے قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے. بہرحال اب یہ لوگ یہاں پر آ گئے اور وہاں کے باشندے وہیں پر رہے، جو کنعانی قبیلے کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر رہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پلے بڑھے اور پھر یہیں سے بنو اسرائیل کی نسل کہاں پلی بڑھی؟ مصر کے اندر. فلسطین سے ان کا تعلق ختم ہو گیا، مصر کے اندر یہ لوگ پلے بڑھے. اور پھر آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جب فرعون آیا، جس فرعون کا تذکرہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، مصر کا بادشاہ، اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا. بنو اسرائیل جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد سے نسل سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ لوگ وہاں پر ذلیل و رسوا ہونے لگے، ان کو مزدوروں کی طرح سے، غلاموں کی طرح سے استعمال کیا جانے لگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو مدین گئے، پھر مدین سے واپس آئے اور پھر وہاں سے نکال کر کے بنو اسرائیل کو وہاں سے نکال کر کے فلسطین کی طرف جانے لگے، فلسطین کا رخ کیا. راستے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کے فلسطین لے جانے کے ارادے میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں پر جا کر کے آپ کو جنگ لڑنی ہے اور آپ کو فتح وہاں پر ملے گی، پھر فلسطین آپ کا مقام ہو جائے گا، آپ کے سکون کی جگہ ہو جائے گی. لیکن وہ آپ کو یاد ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کی بات کی تو وہی بنو اسرائیل جن کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے نجات دلوائی تھی، وہ مکر گئے. انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہاں پر ظالم اور جابر قسم کے لوگ، سخت قسم کے لوگ رہ رہے ہیں فلسطین میں. اور اس وقت یہاں پر عمالقہ ایک خاندان ہے، عمالقہ وہاں پر رہنے لگے اور یہ لوگ بڑے سخت تھے، طاقت میں بھی سخت تھے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی سخت تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ہم جہاد نہیں کریں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہ لوگ جب تک عمالقہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نہیں نکلتے ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. کوئی اپنا شہر چھوڑ کے ایسے نکلے گا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی نہ مانی، بلکہ یہاں تک بھی کہا یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑائی کریے، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، جب جیت جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ فلسطین شہر میں داخل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے فلسطین شہر کو متعین کیا. اللہ نے فرمایا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم، اے میری قوم کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، طاہر سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ کہہ کر کے مسجد اقصی اور فلسطین کے مقام کی بلندی کو بتایا، لیکن وہ ان لوگوں نے انکار کیا جہاد سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان لوگوں کو وادی تیہ میں بھٹکایا، یعنی وہ لوگ فلسطین نہیں پہنچ سکے. اور مصر اور فلسطین کے درمیان جو صحرا ہے، اس صحرا میں 40 سال تک وہ لوگ چکر لگاتے ہیں، کہیں بھی نہیں پہنچ سکے، نہ کسی شہر جا سکے نہ کسی گاؤں میں جا سکے. صبح وہ لوگ نکلتے تھے، سفر کرتے تھے، یا رات میں نکلتے تھے وہ لوگ سفر کرتے تھے. رات بھر گھومنے کے بعد جب صبح ہوتی تھی اور دن کا اجالا ہوتا تھا، آس پاس کے علاقوں کو دیکھتے تھے، بولتے تھے ہم تو وہی ہیں جہاں سے نکلے تھے. 40 سال تک یہ ہوا، یعنی تھک ہار گئے وہ، اور ان کو فلسطین میں جانے کا موقع نہیں ملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دی. اور اسی عرصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام فلسطین نہیں جا سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنایا، اور یوشع بن نون علیہ السلام نے پھر ان کے درمیان کام کیا، ان کے ذہن کو بنایا، جہاد کے لیے ان کو آمادہ کیا، اور کہا کہ جب تک جہاد نہیں کرو گے کسی بستی میں نہیں پہنچ سکتے، کسی بھی شہر میں نہیں پہنچ سکتے، جہاد کرنا پڑے گا. یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے مل کر کے جہاد کرنے کا ارادہ کیا. پھر یوشع بن نون علیہ السلام نے جہاد کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ انداز میں ان کو فتح عطا کی. معجزانہ انداز کیا؟ جمعہ کے دن یہ لڑائی ہو رہی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے. جمعہ کے دن یوشع بن نون عمالقہ سے لڑائی کر رہے تھے اور بالکل سورج غروب ہونے والا تھا، اور سورج جیسے غروب ہوتا ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، سنیچر کا دن شروع ہو جاتا. اور سنیچر کا دن یہ تعظیم کا دن تھا، عظمت والا دن تھا. اس دن یہودیوں کے اوپر کسی کو مارنا اور لڑائی کرنا، جنگ کرنا، گناہ کرنا، سب کچھ حرام تھا، شکار کرنا بھی حرام تھا. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا. تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ سورج ڈوبنے والا ہے، سورج ڈوب گیا تو ہمارے ہتھیار نہیں اٹھ سکتے، ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، ہمارے لیے حرام ہے. اے اللہ تو میرے لیے سورج کو تھوڑا سا مؤخر کر دے.
اور سورج کو بھی کہا انکی مأمورہ وانا مأمور، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہے، میں بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہوں، اللہ کے حکم سے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت سورج کو روکا، کتنی وقت تک روکا نہیں معلوم، لیکن اس وقت تک روکا جب تک کہ یوشع بن نون علیہ السلام نے فلسطین کو فتح نہیں کر لیا اور عمالقہ کو ختم نہیں کر دیا۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کیا، وہاں پر وہ لوگ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد بہت عرصے تک وہ لوگ رہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد کئی نبی وہاں پر آئے، لیکن ان لوگوں کی فطرت میں، یہود کی فطرت میں شرارت تھی، ان لوگوں نے وہاں پر بھی شرارت کرنا شروع کی، اپنے انبیاء کرام کی باتیں نہیں مانتے تھے، وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا۔ جب ان لوگوں نے اپنی حالت کو بدلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حکومت بدل دی، اور بنو اسرائیل کی حکومت تھی یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد، اب تک بنی اسرائیل کی حکومت چلی آ رہی تھی، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عمالقہ کو قبضہ دیا، اور عمالقہ وہاں پر قابض ہو گئے، اور ان لوگوں کو، یہود کو فلسطین سے نکال کر کے باہر کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد ان یہود نے عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بادشاہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ہم پھر سے فلسطین میں جانا چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر فلسطین میں جانا چاہتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، کسی رہبر کو بھیج، کسی قائد کو بھیج، کسی ہادی کو بھیج، ہم اس کے پیچھے رہ کر کے لڑائی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی قائد کو بھیجوں گا تو ایسا نہ ہو کہ تم مکر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے شہروں سے نکالا گیا، فلسطین سے نکالا گیا، ہم کیوں نہیں لڑائی کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا کی وجہ سے ایک بادشاہ کو بھیجا جن کا نام ہے طالوت، جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے سورہ بقرہ میں، دوسرے پارے کے اخیر میں ان کا تذکرہ ہے۔ طالوت کو جب بادشاہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بادشاہ کے پیچھے رہ کر کے تم لوگ لڑائی کرو، اور جب طالوت کا نام ذکر کیا گیا تو ان لوگوں نے طالوت کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا، اے اللہ یہ طالوت کیوں بادشاہ بنا، ہم میں سے کوئی بننا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس جسم بھی ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، انہی کی قیادت میں تمہیں لڑنا۔ اور اس وقت جو نبی تھے، یعنی جن کے ذریعے سے سب خبریں مل رہی تھی لوگوں کو، حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت زیادہ عمر کے نہیں تھے، یعنی ان کا حکومت میں کوئی زیادہ رتبہ نہیں تھا، لیکن جب جہاد کی باری آئی تو نبی بھی تیار ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تیار ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر کے طالوت کے ساتھ رہ کر کے جہاد کیا، اور سامنے جو عمالقہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے طالوت نے جالوت پر فتح حاصل کی، اور جالوت جو بادشاہ ہے اس کو قتل کرنے والے یہی حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ طالوت نے لوگوں کو اکسانے کے لیے، جہاد پر ابھارنے کے لیے کہا تھا کہ اگر کسی شخص نے جالوت کو قتل کیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے اس نے یعنی طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت قریب ہو گئے طالوت کے، کیونکہ انہوں نے جالوت کو مارا تھا، تو اس لیے طالوت نے اپنی زندگی میں اپنے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنانے کی وصیت کر دی کہ میرے بعد بادشاہ کون ہوں گے؟ داؤد علیہ السلام۔ طالوت کی وفات ہو گئی۔ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بننا تھا وصیت کے مطابق، لیکن یہاں پر بنو اسرائیل نے پھر شرارت کی اور دو گروپوں میں بڑھ گئے۔ ایک طالوت کے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے چکر میں پڑ گیا کہ طالوت کے بیٹے کو بادشاہ بنائیں گے، بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ ہوگا، حالانکہ وصیت طالوت نے کس کی کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ بہرحال یہاں پر دو گروپ بن گئے، ایک گروہ ایسا ہو گیا جنہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ سمجھ لیا اور طالوت کا بیٹا بھی ان کے ساتھ بغاوت میں شامل ہو گیا، اور ایک گروہ وہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ مانتا تھا۔ بہرحال ان کے درمیان اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد لڑائی بھی ہوئی، یعنی داؤد علیہ السلام اور طالوت کے بیٹے کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو فتح عطا کی۔ اس وقت یعنی جب یہ دونوں منقسم ہوئے تھے، الگ الگ ہوئے تھے، تو طالوت کا جو بیٹا تھا وہ القدس پر حکمرانی کر رہا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا علاقہ تھوڑا الگ تھا، فلسطین سے ہٹ کر کے تھا، الخلیل وغیرہ کے شہر تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو مکمل فتح عطا کی طالوت کے بیٹے پر، تو حضرت داؤد علیہ السلام مستقل بادشاہ بن گئے، اس پورے علاقے کے بادشاہ بن گئے، فلسطین کے بھی بادشاہ بن گئے، اور اپنی وفات تک وہ بادشاہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے کو بادشاہت عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ہوا دی تھی کہ اس ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ ان کی بابرکت زمین سے جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے وہ ان کو لے کر کے چلی جاتی۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں، فلسطین شہر میں
جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اس شہر میں وہ جہاں بھی جانا چاہتے ایک چادر میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس چادر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اڑنے کا حکم دیتا اور وہ چادر آپ کو اڑا کر کے کہیں بھی لے جاتے۔ یہ بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے سب بنو اسرائیل میں سے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بعد، ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل منتشر ہو گئے، اور یہ ایک ایسا انتشار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ پھر اس کے بعد بنو اسرائیل کی یعنی خاص طور پر یہود کی حکومت کبھی بھی وہاں پر نہیں بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ایک قبیلہ ہے جس کو آشور کہا جاتا ہے، آشوریوں نے وہاں پر قبضہ کیا اور 8 سال تک حکومت کی۔ ان کے بعد بابل آئے، بابلیوں نے وہاں پر قبضہ کیا اور ایک لمبی مدت تک انہوں نے حکومت کی۔ بابلیوں کا ایک حاکم ہے جس کا نام بہت مشہور حاکم بخت نصر، جس نے یہود کی حالت خراب کر کے رکھ دی۔ اس نے جب فلسطین پر حملہ کیا قبضہ کرنے کے لیے تو جتنے یہود تھے سب کو مار دیا تھا اس نے۔ وہاں سے صرف 40,000 یہودیوں کو باقی رکھا، اور ان 40,000 یہودیوں کو غلام بنا کر کے وہ اپنے علاقے لے گیا تھا، بابل لے کر کے گیا تھا، اور وہاں پر جو کچھ چھپ چھپا کر کے بچ گئے تھے بعد میں وہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو حکومت کس کی آئی؟ بابلیوں کی۔ بخت نصر نے وہاں پر حکومت کی۔ بخت نصر کی حکومت ایک عرصے تک چلی، اس کے کچھ عرصے کے بعد فارس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہارس بولے یا ہارس بولے، یہ سیکنڈ ہارس تھا اپنے فارسی بادشاہوں۔ اس نے آ کر کے وہاں پر قبضہ کیا اور کچھ مدت تک اس نے وہاں پر حکومت کی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کے جو سکندر جو بادشاہ ہے جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، سکندر بہت بڑا بادشاہ، تقریباً پوری دنیا میں اس نے حکومت کی۔ تو سکندر بادشاہ نے ان لوگوں کو ہرایا اور سکندر بادشاہ نے وہاں پر حکومت کی، اور اس کی حکومت بھی ایک عرصے تک چلتی رہی۔ سکندر کے بادشاہ کے بعد ایک اور حکومت آئی جس کو حکومت انباط کہا جاتا ہے۔ انباط قبیلے کے لوگوں نے وہاں پر حکومت کی فلسطین میں۔ اس کے بعد یعنی انباط قبیلے کے بعد رومی حکومت آئی، رومن ایمپائر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم پہنچے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے اس وقت فلسطین میں کس کی حکمرانی تھی؟ رومن ایمپائر کی، رومی حکومت۔ اور یہ رومی حکومت کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی۔ یہ لوگ اس وقت عیسائی تھے، لیکن پہلے یہ لوگ یہود تھے، لیکن رومن ایمپائر میں سے ایک بادشاہ اس نے یہودیت کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لیا تھا، اس لیے پوری حکومت عیسائی ہو گئی۔ تو رومن ایمپائر وہاں پر حاکم تھی، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو فارس اور روم کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی۔ رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ واقعہ میں نے سورۃ النبی میں آپ کو سنایا ہے کہ فارسیوں نے رومیوں کو ہرا دیا تھا، اور یہ پرشین ایمپائر نے وہاں پر جا کر کے قبضہ کر لیا تھا فلسطین میں۔ اس وقت مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ مسلمان اہل کتاب کے سپورٹ میں تھے، رومن ایمپائر کے سپورٹ میں تھے۔ ان لوگوں نے بہت مسلمانوں کو ستایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر جب سورہ روم کی آیات نازل ہوئی کہ آج روم ضرور ہارے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ روم جیتیں گے اور فارس کو ہرایا جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا فی بضع سنین کے چند سالوں کے اندر، بضع 10 تک کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات پر جا کر کے مشرکین سے شرط لگا لی تھی کہ 10 سالوں کے اندر پھر روم اس کے اوپر غالب آ جائے گا، فارس کے اوپر۔ تو 10 سال کے اندر تو نہیں غالب آیا، 7 سال کے اندر غالب آیا۔ 7 سال کے بعد رومن امپائر نے پلٹ کر کے حملہ کیا پرشین امپائر پر، اور پرشین امپائر کو انہوں نے اس کو نابود کیا، وہاں سے ہٹایا فلسطین سے، اور پھر رومی حکومت وہاں پر قابض ہوئی۔ یعنی نبی علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، جب آپ مکے میں تھے، جب آپ مدینے میں تھے، تو وہاں پر حکومت کس کی رہی؟ وہاں پر روم کی حکومت رہی۔ اور پھر یہ حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پیشین گوئی سنائی تھی کہ یہ حکومت کیا ہے؟ ختم ہونے والی، اور مسلمان یہاں پر حکومت کرنے والے عین، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے صرف 4 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سن 15 ہجری میں ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ آپ نے وہاں پر حملہ کیا، رومن امپائر کو ختم کیا، پوری رومی حکومت ختم ہوئی، اور پھر مسلمان فاتحانہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے تھے وہاں پر، فلسطین گئے، مسجد اقصیٰ گئے، وہاں کے لوگوں سے عہد کیا، وہاں کے لوگوں سے معاہدہ ہوا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انسانیت دیکھیے خلفائے راشدین کی، کہ جب رومی حکومت وہاں پر تھی تو ان لوگوں نے یہودیوں کے آنے پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی یہودی فلسطین میں نہیں آ سکتا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کا جب قبضہ ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دی کہ چاہو تو آ سکتے، کیونکہ ایک زمانے سے وہ لوگ رہ رہے ہیں تو چاہو تو آ سکتے ہو۔ وہاں سے ان کو اجازت ملی،
اور یہاں سے لے کر کے یعنی 15 ہجری سے لے کر کے یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہی رہا، یہاں تک کہ جب یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنو امیہ وغیرہ بنو عباسیہ کا جب دور آیا تو اس دوران عیسائیوں نے بہت ساری کوششیں کی فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کوشش کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان بڑی جنگیں ہوئیں جن کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، کروسیڈز جن کو کہا جاتا ہے، اور ان جنگوں کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر یہ جو عیسائی تھے فلسطین پر قابض ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 583 ہجری میں 583 ہجری میں پھر سے مسلمانوں کے انڈر میں، مسلمانوں کے کنٹرول میں مسجد اقصیٰ کو لا کر کے رکھ دیا، یعنی پھر مسلمان مسجد اقصیٰ پر قابض ہوئے، فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس کے بعد تقریباً 800 سال تک فلسطین جو ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے سکون کے ساتھ مسلمانوں کے اندر میں رہا، مسلمان وہاں پر عبادت کرتے تھے، کوئی بھی ان کو پریشان کرنے والا نہیں ہوتا تھا، تقریباً 800 سال تک، 762 سال کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن تقریباً 800 سال آپ سمجھ لیں اسے، اتنی لمبی مدت حکومت رہی وہاں پر اور سکون سے رہے، لیکن پھر وہ 1948 کا زمانہ آیا، 1948 میں امریکہ نے اور برطانیہ نے، یو کے نے اور یو ایس اے نے ملی بھگت سے یعنی آپس میں پلاننگ کر کے ان لوگوں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی یہودی ریاست بسا دی، یعنی ان لوگوں کو قبضہ کرنے کا ارادہ تھا، 800 سال تک قبضہ نہیں کر پائے تھے، لیکن وہاں پر وہ لوگ آ کر کے کامیاب ہوئے، اور ایک چھوٹی سی یہودی حکومت، یہودی ریاست جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ ریاست وہاں پر بنائی اور اس کو کنٹری کا درجہ دیا گیا۔ شروع میں تو لوگوں نے کنٹری نہیں مانا، بہت سارے ممالک نے اس کو ملک قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن دھیرے دھیرے حالات بدلتے گئے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ملک تسلیم کیا، لیکن آج بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو آج تک ملک تسلیم نہیں کیا۔ فلسطین اپنے آپ میں ملک ہے، وہاں پر ایک الگ ریاست بنانے کا سوال کہاں سے پیدا ہو؟ کیسے آپ وہاں پر ریاست بنا سکتے؟ ہندوستان ہمارا ہے، کوئی یہاں سے باہر سے آ کر کے ہندوستان کے درمیان میں کوئی ایک الگ ملک بنانے کی کوشش کرے، ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہوگا، ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ 1948 میں یہ چیز ہوئی، اور اس کے بعد پھر 1967 میں یروشلم کو 1967 میں اور اسرائیل نے بہت زیادہ بمباری کی فلسطین کے علاقے میں، اور اس بمباری کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار بھی گری، مسجد اقصیٰ کا ایک مینار بھی گرا، اور اس جنگ کے نتیجے میں، یہ تھرڈ جنگ تھی جو عرب اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی تھی، اس جنگ کے نتیجے میں مکمل طور پر کنٹرول اسرائیلیوں کے ہاتھ میں آ گیا، یہود کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے بعد سے یہ تماشے ہم دیکھ رہے ہیں جو تماشے ہو رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً رمضان کے مہینے جب مسلمان تراویح پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر کے وہاں پر کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور کیا جاتا ہے تاکہ عبادات میں خلل پیدا کیا جائے۔ 1967 سے آج تک، پھر 2017 میں جو سابق صدر ہے امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے یروشلم کو دارالحکومت ثابت کر دیا، یروشلم جو ہے یہ اب وہاں کا کیپٹل رہے گا، اور یروشلم فلسطین کا علاقہ، اس کو دارالحکومت، اس کو کیپٹل بنایا گیا، اور یہ جو ہے اپنے قبضے کو مکمل کرنے کا یعنی ایک آخری کیل ہے وہ جو ان کی جانب سے ماری، اور پھر اس کے بعد سے اب جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، ان لوگوں کی، لوگ روزانہ وہاں پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، وہاں پر ہاسپٹلز کم پڑ جا رہے ہیں، جن کی زخمیوں کی تیمارداری کے لیے لوگ جنازوں کو کندھا دینے والے نہیں ہیں، جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو دفن کرنے والے بھی کوئی موجود نہیں ہے، ایسی حالت وہاں پر ہو رہی، اور یہ سب کس نام پر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم لوگ یہاں کے اصل مستحق ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے شروع سے جو تاریخ بتائی، یہ لوگ اولاً وہاں کے اصل باشندے نہیں، اور ایک زمانے تک رہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل ایک زمانے تک وہاں پر رہے، لیکن آج کی جو بنو اسرائیل ہیں، آج کے جو یہود ہیں، حقیقت میں وہ فلسطین کے مستحق ہی نہیں، مسلمان اس کے مستحق ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان ہی وہ قوم ہے جنہوں نے تمام انبیاء کرام کو تسلیم کیا ہے، اور مسلمان ہی تمام انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، مسلمان حضرت اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی وارث صرف اور صرف مسلمان۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کا دین چینج کر دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین چینج کر دیا۔ آپ کس زبان سے آپ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں؟ کس زبان سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں؟ آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں رہا، ان کی لائی ہوئی کتابوں میں آپ نے تحریف کر دی۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی فلسطین میں رہنے کا، مسجد اقصیٰ میں رہنے کا زیادہ مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ ہمارے قرآن کریم میں اس کو مقدس مقام قرار دیا گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدیں ہی صرف دنیا کے اندر ایسی ہیں جہاں پر ثواب کی نیت سے قصد کیا جا سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، اور تیسرا مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی میں 1,000 نمازوں کے برابر، اور فلسطین میں اگر آپ پڑھیں تو ایک روایت میں 500 اور ایک روایت میں 250 نمازوں کے برابر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جب مسجد اقصی کی تعمیر کی 3 دعائیں کی۔ ایک یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے قوت فیصلہ عطا کر تاکہ میں صحیح سے فیصلہ کر سکوں۔ دوسری یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو بادشاہت میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی۔ اور تیسری جو دعا ہے وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ تو اس مسجد کو ایسا بنا دے، مسجد اقصی کو، کہ جو شخص بھی نماز کے ارادے سے مسجد اقصی میں آئے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، تو اگر وہ پلٹ کر کے جائے تو وہ تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے پلٹ کے جائے، اس طرح سے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ صغیرہ گناہ مراد ہے کہ صغیرہ گناہوں سے انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر کے نکلے گا۔ یہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا مقام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر فلسطین کو، مسجد اقصی کو اسلام کا، مسلمانوں کا ایک مقدس مقام قرار دیا، اور یہ یہاں پر مسلمانوں کا حق ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہ ایک دن پھر سے اس مسجد اقصی کو، فلسطین کو مسلمانوں کے انڈر میں رکھے گا، لیکن جو ابھی کے حالات ہیں وہ حالات ناگفتہ ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن شارٹ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس موقع پر کیا کریں؟ ہمارا اس موقع پر فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ فلسطین میں رہنے والے مسلمان، بلکہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اگر کسی ایک مسلمان کو ناجائز ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی، اس کی تکلیف ہمیں بھی اپنے دل کے اندر محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح سے ہوتا ہے۔ مومن مومن کے لیے کیسے ہوتا ہے کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے نا، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قدم صحیح قدم نہیں ہوگا، غلط قدم ہوگا۔ نہ مظاہرات کا قدم اچھا ہے، نہ کوئی اور قدم اچھا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں پر رہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ اور دعا کی جب بات کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ قنوت نازلہ کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قنوت نازلہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن قنوت نازلہ سے زیادہ خشوع خضوع آپ جانتے ہیں کب ہو؟ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں، مسجد میں دعا ہو رہی، اس میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسجد کی دعا بھی قبول کر لے، لیکن تنہائی میں رو کر کے جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی جائے گی نا، اس دعا کا مقابل کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی مدد کے ذرائع ہو سکتے ہیں، اگر ہماری حکومت اجازت دیتی ہے، ہندوستانی حکومت کی پیسوں کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، تو ہم پیسوں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں۔ اس طرح سے پہلے ایک مرتبہ مدد کی گئی، آج بھی اگر اس کا کوئی طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، سرکار کی نظر میں صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے درمیان ہم کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے فساد اور بڑھ جائے، یعنی یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے فساد ہو جائے، یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی زندگی دوبر ہو جائے، ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں، ایسی کوئی بھی بات اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ مسلمان اس دنیا میں آئے ہیں، آزمائش ہونی ہے، ان کی الگ طرح سے آزمائش ہو رہی ہے، ہماری الگ طرح سے آزمائش ہے۔ ہمیں آزمائشوں سے بچ کر کے نکلنا ہے، ہمیں آزمائشوں سے حفاظت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہمارے فلسطینی بھائیوں، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین تو ان کے لیے جلد از جلد ماحول کو سازگار بنا، الہ العالمین تو ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، الہ العالمین تو ان کے ملک میں، ان کے علاقے میں امن و امان عطا فرما، الہ العالمین جو لوگ بھی ظالم ہیں، جو بھی جابر ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، الہ العالمین ہماری جانب سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے، الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے لیے آسائش پیدا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔